پاکستان سپر لیگ کا دوبارہ آغاز، پنڈی میں تقریب، افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ شاندار آتش بازی سے آسمان جگمگا اٹھا۔ پشاور زلمی کے خلاف کراچی کنگز کی بیٹنگ جاری۔ پاکستان کی فتح دراصل امن کی فتح ہے۔ پاکستان امن کا گہوارہ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی اسلام آباد کے اساتذہ اور طلباء سے گفتگو۔ خصوصی نشست میں ترجمان افواج پاکستان نے نوجوانوں کی ملک کے لیے کوششوں کو اہم قرار دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی طلباء کو دشمن کے ناپاک عزائم کے خلاف متحد رہنے کی تلقین۔ تاریخ گواہ رہے گی کہ مسلح افواج نے چند گھنٹوں میں دشمن کو پسپا کیا۔ صدر مملکت کی گجرانوالہ چھاونی میں گفتگو۔ چھاونی پہنچنے پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ صدر مملکت نے مارکہ حق میں مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارتوں اور کامیابیوں کو سراہا۔ اور ملتان سے عالمی سائبر کرائم نیٹ ورک پکڑا گیا۔ حساس اداروں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے نیٹ ورک کے 14 کارندے گرفتار کر کے درجنوں ویب سائٹس بلاک کر دی۔ ہاتھ سینڈر گروپ کے خلاف ایف بی آئی اور ڈچ پولیس کی نشاندہی پر کارروائی کی۔ امریکی اخبار نے آپریشن بنیانو مرسوس کو پاکستان کی مسلح افواج کی بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا، پاکستان طویل عرصے سے بحرانوں میں گھرا ہوا تھا۔ بھارتی جارحیت کے خلاف آپریشن میں بڑی فتح نے سب بدل کر رکھ دیا۔ بھارت کے ساتھ جھڑپ میں کامیابی سے پاکستان کی مسلح افواج کے وقار میں مزید اضافہ ہوا۔ منہ توڑ جواب کے بعد جنرل عاصم منیر قومی نجات دہندہ کے طور پر ابھرے۔ ایسے تو پتنگیں بھی نہیں کرتی جس طرح بھارت کے جہاز گرے۔ آج دشمن مشرقی سرحد کے پاس زخم چاٹ رہا ہے، جلد ہی مغربی سرحد پر بھی زخم چاٹ رہا ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، بھارت پراکسیز کے ذریعے مغربی سرحدوں پر جنگ لڑ رہا ہے۔ کالعدم بی ایل اے ہو یا ٹی ٹی پی، یہ دہشت گرد بھارتی ایجنٹس ہیں۔ ان کا حال بھی بھارتی فضائیہ جیسا ہوگا۔ بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو پہلے سے زیادہ طاقت سے جواب دیں گے۔ مسئلہ کشمیر ایٹمی جنگ کا سبب بن سکتا ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ کی تحقیقاتی رپورٹ میں بڑے خدشے کا اظہار۔ مقبوضہ کشمیر کو پاک بھارت کشیدگی کی وجہ قرار دے دیا۔ رپورٹ میں بھارت اور پاکستان کے رد عمل کا موازنہ بھی پیش۔ کہا گیا، بھارت مسئلہ کشمیر کے دو طرفہ حل پر بضد ہے، جبکہ پاکستان بین الاقوامی مداخلت سے مسئلہ کشمیر کے حل کا خواہش مند ہے۔ روہنگیا پناہ گزین مسلمانوں کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کیوں کیا؟ اقوام متحدہ نے بھارت سے جواب مانگ لیا۔ اقوام متحدہ کی پریس ریلیز کے مطابق گزشتہ ہفتے بھارتی حکام نے دلی سے درجنوں روہنگیا پناہ گزینوں کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر میانمار کے جزیرے پر اتار دیا، مگر تاحال ان کے بچ جانے کی کوئی خبر نہیں آئی ہے۔ میانمار میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے خصوصی نمائندے ٹام اینڈریوز کا کہنا ہے، بھارت کا اقدام کسی اشتعال انگیزی سے کم نہیں ہے۔ پاکستان کے ہاتھوں شکست اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنے پر بھارت کو دنیا بھر میں اپنی عزت بچانا مشکل ہو گئی۔ بھارت نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے اراکین پارلیمنٹ کا سہارا لے لیا۔ مودی کا اپنی ڈوبتی کشتی بچانے کے لیے اراکین پارلیمنٹ کے 8 گروپس کو دنیا بھر میں بھیجنے کا فیصلہ۔ گروپ 21 مئی سے امریکہ، برطانیہ، جنوبی افریقہ، یورپ، روس اور جاپان سمیت دیگر ملک جائیں گے۔ فریقین پر سینتاس معاہدے کی پاسداری پر زور دیں گے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا انٹرویو میں کہنا تھا، امریکی اور خلیجی ملکوں کے ساتھ مل کر پاک بھارت جنگ بندی کو پائیدار بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پائیدار سیز فائر کے لیے اعتماد سازی کے اقدامات پر بھی کام کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی وزیر خارجہ سے ملاقات، کہا پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آہنی دیوار کی طرح کھڑا ہے۔ برطانیہ سے تعلقات اور باہمی تعاون آگے بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ پاکستان اور بھارت ایٹمی جنگ کے قریب سے، اپنے لوگوں سے کہا پاکستان اور بھارت کو فون کریں، تجارت اور ملاقاتوں کا آغاز کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، پاک بھارت جنگ بندی پر سب سے زیادہ سراہا کیا۔ فاکس ٹی وی کو انٹرویو میں بتایا، پاکستان سے بہت عمدہ بات چیت کی، ہم پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ پاکستانی ذہین لوگ ہیں،
حیرت انگیز اشیاء بناتے ہیں۔ پاکستان چاہتا ہے امریکہ سے تجارت کرے۔ بھارت سب سے زیادہ ٹیرف لگاتا ہے۔ بھارت نے کاروبار کرنا تقریباً ناممکن بنا دیا۔ مسلح فوج نے انتہائی پیشہ ورانہ مہارت اور بھرپور عزم سے وطن کا دفاع کیا۔ قومی سلامتی کے لیے ہر قسم کی سیاسی تقسیم بھلا کر متحد ہونا خوش آئند ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی سینیٹر عرفان صدیقی سے گفتگو، کہا پاک بھارت جنگ میں پارلیمنٹ نے مثبت اور توانا کردار ادا کیا۔ عوامی نمائندوں نے عوام کے جذبات کی بھرپور ترجمانی کی۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے نواز شریف کو پارلیمانی پارٹی کی کارکردگی رپورٹ پیش کی۔ پی ٹی آئی سنجیدگی سے بات چیت کرنا چاہتی ہے تو سنجیدہ اور بااختیار ٹیم بنائے، ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ سیز فائر کرنی ہے تو ریاست مخالف چیزیں بند کرے۔ سینٹ میں نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر عرفان صدیقی کی گفتگو، کہا بانی سے ملاقات کی شرط عائد کر کے مذاکرات کی بات کی جاتی ہے۔ مذاکرات کے معاملے پر پی ٹی آئی کی قیادت میں یکجہتی نہیں ہے۔ حفاظت تیری ہم کریں گے وطن، تیری زمین کی قسم، تیرے آسمان کی قسم۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیاد محسوس کی شاندار کامیابی پر آئی ایس پی آر نے راحت فتح علی خان کی آواز میں نیا ترانہ ریلیز کر دیا۔ نغمہ کے سر دل موہ لینے والے اور بول دشمن پر ہیبت طاری کر دیتے ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے جوڈیشل پالیسی پر عمل کا حکم دے دیا۔ سیشن ججز کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا گیا۔ خط میں کہا گیا ہے اسٹے آرڈر کی درخواستوں پر 15 کے اندر فیصلہ کیا جائے۔ سول اپیل جو 3 ماہ سے زیادہ عرصے سے زیر التوا ہے اس کا فیصلہ 1 ماہ میں کیا جائے۔ پی ایس ایل 10 کا ایکشن آج سے دوبارہ راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ کراچی کنگز اور پشاور زلمے شام 7:30 بجے ٹکرائیں گے۔ پوائنٹس ٹیبل پر کراچی کی پوزیشن مستحکم، 10 پوائنٹس کے ساتھ دوسرا نمبر۔ کنگز نے پنڈی میں زلمے کو ہرایا تو ٹاپ 2 میں فنش کے لیے فیورٹ ہو جائیں گے۔ میچ کے دوران پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ اننگز کے دوران میوزیکل شو ہوگا، سہر علی بگا اور اسراج شاہ پرفارم کریں گے۔ جنگ میں کامیابی پر شاندار آتش بازی بھی کی جائے گی۔ ایونٹ کے تمام میچز اسپورٹس براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ پی ایس ایل 10 کے دوبارہ آغاز پر شائقین پرجوش، فینز نے پسندیدہ ٹیموں سے امیدیں لگا لی۔ کسی کو بابر اعظم کی پرفارمنس کا انتظار تو کوئی ڈیوڈ وارنر کی دھواندار بیٹنگ کے لیے بے قرار۔ شائقین نے ایونٹ شروع ہونے پر پی سی بی اور پاک فوج کا بھی شکریہ ادا کیا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف وزیراعظم شہباز شریف کے 10 ارب روپے ہرجانہ کیس کی سماعت۔ وزیراعظم بذریعہ ویڈیو لنک پیش ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے جرح میں ملک قیوم کی ریکارڈنگ پر سوال کیا تو وزیراعظم کے وکیل نے اعتراض اٹھا دیا۔ کہا ملک محمد قیوم کی آڈیو ریکارڈنگ کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا۔ اعلیٰ عدلیہ نے بانی پی ٹی آئی کا جواب دعویٰ کا حق ختم کر دیا ہے۔ آڈیو ریکارڈنگ کے بارے میں سوال کرنا اسکینڈلائز کرنے کے مترادف ہے۔ شہباز شریف نے کہا بانی پی ٹی آئی نے الزام لگایا کہ نواز شریف نے اپنے بھائی کے ذریعے 10 ارب رشوت کی پیشکش کی۔ بانی پی ٹی آئی نے میرا نام نہیں لیا لیکن اشارہ واضح طور پر میری ہی طرف تھا۔ ایڈیشنل سیشن جج نے سماعت 24 مئی تک ملتوی کر دی۔ وزیراعظم شہباز شریف پر مزید جرح ہوگی۔ صدارتی آرڈیننس واپس نہ لیا تو ملک بھر میں کارخانے بند کر دیں گے۔ نائب صدر ایف پی سی سی آئی ثاقب فیاض کی پریس کانفرنس، کہا ایف پی آر نے بزنس کمیونٹی کو پریشان کیا تو کاٹی تمام کارخانے بند کر دے گی۔ صدارتی آرڈیننس کو ملک بھر کی کاروباری برادری پہلے ہی مسترد کر چکی۔ ایف پی آر نمائندگان کو بے تحاشا اختیارات دے دیے گئے۔ خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ مستقل بنیادوں پر جنگ بندی کے لیے پرعزم ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، کہا جنگ بندی کے لیے پاکستان امریکی صدر ٹرمپ کے کردار کو سراہا۔ صورتحال اب بھی نازک اور غیر یقینی کا شکار ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر اہم اور حل طلب معاملہ ہے جو کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ پاکستان نے دشمن کے خلاف جرأت سے مقابلہ کیا۔ بھارت نے اسرائیل کے ڈرون بھیجے،
جسے بہادری سے گرایا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ایبٹ آباد میں دفاع پاکستان اور غزہ مار سے خطاب، کہا بھارت نے ہماری مساجد، خواتین اور بچوں پر حملہ کیا، افواج پاکستان نے جواب دیا تو دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا۔ شاہ محمود قریشی دل کی تکلیف کی شکایت پر جیل سے پی آئی سی منتقل۔ رانا مدثر ایڈوکیٹ نے بتایا فجر کی نماز کے بعد شاہ محمود قریشی کو دل میں تکلیف ہوئی۔ شاہ محمود کے مختلف ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ جیل انتظامیہ کی جانب سے شاہ محمود قریشی کے اہل خانہ کو بھی اطلاع دے دی گئی۔ پاکستان سے 67,000 عازمین کا حج کی سعادت سے محروم رہ جانے کا خدشہ، رقم کی ادائیگی کے باوجود روانگی کنفرم نہیں کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے سعودی حکومت کو بروقت رقم کی ادائیگی نہ کرنے پر حج کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ وزارت مذہبی امور نے سعودی عرب کی متعلقہ وزارت کو خط لکھ دیا، لکھا اس بار اجازت دے دی جائے، اگلی بار قواعد پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان، حافظ نعیم الرحمان اور دیگر کا بھی 67,000 عازمین حج کے لیے وزیراعظم سے خصوصی دلچسپی لینے کا مطالبہ۔ غزہ پر اسرائیلی فورسز کے حملے جاری، 24 گھنٹے میں مزید 153 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فورسز نے دیر البلح میں خیموں پر بمباری کی، رفح پر ہیلی کاپٹر سے میزائل برسائے۔ خان یونس میں گھر پر بمباری کے باعث 3 افراد شہید ہوئے۔ فرانسیسی صدر کہتے ہیں غزہ کی صورتحال ناقابل برداشت ہو چکی ہے، جلد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم سے بات کروں گا۔ عراق میں عرب لیگ کا سربراہی اجلاس، غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس اور ہسپانوی وزیر اعظم بھی اہم اجلاس میں شریک ہوئے۔ انتونیو گوتریس نے غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو مسترد کرتے ہوئے کہا اسرائیل کی طرف سے زمینی کارروائیاں بڑھنا پریشان کن ہیں۔ ہسپانوی وزیر اعظم نے کہا غزہ میں قتل عام کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اسرائیلی اقدامات بنیادی اصولوں اور بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہیں، غزہ میں انسانی بحران فوری طور پر ختم ہونا چاہیے۔ سعودی عرب اور قطر نے شام کا $1.5 کروڑ سے زائد کا قرضہ ادا کر دیا۔ ورلڈ بینک کا کہنا ہے شام اب مقروض نہیں رہا اور نئے قرضوں کے لیے اہل ہے۔ 14 سال بعد شام میں سرگرمیاں دوبارہ شروع کریں گے۔ پہلا منصوبہ بجلی کی ترسیل بہتر بنانے کا ہوگا۔ امریکی صدر نے دورہ سعودی عرب کے دوران شام پر عائد پابندیاں ہٹانے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسلم رہنماؤں کی مردانہ وضاحت اور متاثر۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی وضاحت اور خوش قامتی کی تعریف کی۔ ٹرمپ نے شامی صدر احمد الشرع کو خوبرو، مضبوط اور فائٹر قرار دیا۔ ترک صدر طیب اردوغان کے لیے کہا کہ وہ سمجھدار اور دبنگ شخصیت ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ آپریشن بنیان المرصوص میں عظیم فتح پر بچوں کا بھی پاک فوج کو خراج تحسین۔ آپ بھی فون اٹھائیں، اپنے احساسات اور جذبات بتائیں، پاک افواج کا شکریہ ادا کریں اور اپنے پیغامات اسکرین پر نظر آنے والے نمبر پر بھیجیں۔ ARY بی گلوبل کے ساتھ اب صحت آپ کی دہلیز پر۔ صحت مند پاکستان مہم میں طبا ہارٹ انسٹیٹیوٹ کی ARY بی گلوبل کے ساتھ شامل۔ صحت ہے تو سب کچھ ہے کا عزم لیے ARY بی گلوبل نے ٹیلی ہیلتھ سلوشن سمیت بنیادی سہولتوں تک رسائی آسان بنا دی۔ طبا ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر بشیر حنیف اور چیئرمین ARY گروپ حاجی محمد اقبال نے معاہدے پر دستخط کیے۔ آن لائن ڈاکٹرز کی خدمات فوری اپوائنٹمنٹ سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اور پروگرام ہر لمحہ پرجوش، بڑھائے PSL کا جوش۔ سابق کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کے زبردست تجزیے اور تبصرے۔ آج اداکار علی انصاری بنیں گے مہمان اور کریں گے وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا۔
پروگرام ہر لمحہ پرجوش ARY نیوز پر آج رات 11:03 پر نشر ہوگا.